السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں نون رئی۔ ہماری ملاقات کا سلسلہ رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔ تقریباً 3 ماہ کے بعد پھر ہم لوگوں کی ملاقات، رابطے کی لڑی قائم ہونے جا رہی ہے۔ غیر حاضری کی وجہ بدلتا موسم، بدلتے لوگ اور بدلتے رشتے، جن کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی اثرات ایسے مرتب ہوئے کہ دل ہی نہیں کرتا تھا کہ کچھ لکھوں، کچھ سوچوں یا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ لیکن جیسے ہی اپنے آپ کو سنبھالا تو سوچا کیوں نہ دوبارہ لکھنا شروع کر دوں، کیونکہ جب میں نے لکھنا بند کیا تو مجھے لگا کہ ایک ایسی گھٹن میرے اندر برپا ہو گئی ہے جو مجھے کھل کر جینے نہیں دے رہی، بلکہ مجھے ایک ایسی قید میں بند کر دیا ہے جہاں مجھے ایسے لگتا ہے میری ذات ہے، اور وہ بھی میرے خود کے ساتھ نہیں بلکہ بھٹکتی ہوئی، اور دوسرے رشتے یا لوگ مجھ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر بات کو حد سے زیادہ سوچنا مجھے نفسیاتی بنا رہا تھا، تو کیوں نہ میں نے سوچا اسی ٹاپک پہ بات کی جائے۔ بعض دفعہ ہم خود کو دوسروں سے، اپنوں سے اتنا دور کر لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے ہم اکیلے رہیں گے تو ہم خوش رہیں گے، کیونکہ دوسروں کی باتیں، تکلیفیں دی گئی ہمارے اوپر اس طرح سے گرتی ہیں جیسے کسی نے بجلی گرتی ہو، تو ہمیں وہ اذیتیں محسوس ہوتی ہیں اور ان کی باتیں ہمارے لیے چبھن کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ جہاں ہمیں ایک پازیٹیو وے میں ڈسکس کیا جاتا ہے، وہیں نیگیٹیو وے میں بھی آپ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہم اپنے لیے نہیں جیتے، اوروں کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی مقصد کے تحت یا کسی نہ کسی طریقے سے۔ فار ایگزامپل، اگر میں یہ دیکھوں کہ میں کسی بات سے پریشان ہوں یا کسی اپنے کی دی ہوئی تکلیف سے میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہی ہوں، تو پھر میں اس انسان، اس دشمن، اس رشتے کے بارے میں سوچ کر مزید اپنے آپ کو ٹینشن میں مبتلا کروں گی، اپنے اندر ایسا بدلاؤ لاؤں گی جو مجھے اوروں سے بھی دور کر دے گا۔ مجھے لگے گا ایک رشتہ ختم ہونے سے تمام رشتے ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ اگر ایک اپنا رشتہ ڈس رہا ہے تو باقی کیوں نہیں ڈس سکتے۔ یہ تو اس انسان کے لیے ایک چھوٹا سا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے، لیکن ہم اس ایکسپیرینس کو سب پر اپلائی کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ یارا، اگر دیکھا جائے تو یہی تنہائی آپ کو سب سے الگ تو کر دیتی ہے، لیکن یہ جدائی، یہ تنہائی آپ کو اندر ہی اندر مار دیتی ہے۔ سب سے پہلے آپ ملنا جلنا ختم کرتے ہیں، دوستوں سے رابطے ختم کرتے ہیں، اپنوں کے اندر، غیروں کے اندر منافقت کی جھلک نظر آتی ہے۔ حالانکہ یہ سب کچھ آپ کے دماغ کی ایک سٹوری ہے بنائی ہوئی، جو آپ مسلسل سوچ رہے ہیں۔ یہی آپ کے سوچنے نے
ایک اندر ایک ایسی کہانی تخلیق کرتی ہے جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہر انسان کا ایسے خیالات، ایسے کردار کے ساتھ تعلق ہو، لیکن بہت سے لوگوں کا تو ہوتا ہے۔ پھر یہی سوچیں، آپ کو منفی راستے پر بھی لے کے جاتی ہیں اور مثبت راستے پہ بھی، مگر آپ اپنی شناخت نہیں کر پاتے، اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے، آپ سائیکالوجیکل پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اندر اتنے ڈس آرڈرز پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، صرف ایک اس لڑائی کی خاطر، اس ایک رشتے کی خاطر جس نے آپ کی زندگی پر اتنا گہرا اثر ڈالا۔ تو میں یہ کہوں گی کہ آپ نے اپنے سے زیادہ کسی کو کیوں سوچا، کسی کو اتنی اہمیت کیوں دی کہ آپ اپنی لائف کو اگنور کر کے دوسرے انسان کے راستے پر چل پڑے۔ اور ضروری نہیں کہ وہ راستہ یا وہ رشتہ یا وہ دوسرا انسان آپ کا محبوب ہو، کوئی بھی رشتہ ہو سکتا ہے، دوست کا ہو سکتا ہے، اور یہ کہنا بہتر ہوگا جس رشتے نے آپ کو ڈسا ہو، یا جس رشتے سے آپ کو تکلیف ہو، یا جس رشتے سے آپ کی زندگی میں اندھیرا آ گیا ہو، نفع کی جگہ خسارہ آ گیا ہو، اور آپ کی آنکھیں جب کھلی، جب آپ اس اندھیرے، اس خسارے کے حوالے ہو گئے تھے، پھر آنکھیں کھلنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ لیکن کم سے کم آپ دوسروں کو تو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کی یہ بھی تلخ حقیقت ہے، لوگ نہیں سمجھتے جب تک ان کے ساتھ خود ایکسپیرینس نہ ہو، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ دوسروں نے تو زندگی جی لی ہے، جب ہماری جینے کی باری آئی ہے تو ہمیں ڈرا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں سنبھالنے کے بجائے خود کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، ایسا ہوتا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اور پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔